اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to another episode of our talk show series Little Voices Great Ideas. I'm your host Tawseef Gawhar and today we are going to talk about the upcoming festival Eid al-Adha. So initially taqabbalallahu minna wa minkum to all. And we have an inmate here, Imaduddin. Assalamu alaikum Imaduddin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imad, as we know, the Eid is celebrated in remembrance of Hazrat Ibrahim alayhi salam. So, a special thing is done in this Eid, that is sacrificing or qurbani. Would you please convey what is the motive of qurbani? First of all, thank you Tawseef, you give me a chance to speak here in front of our audience and you. If we talk about the motive of sacrificing on this eve of Eid al-Adha, it's same as Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Holy Book Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا. ہرگز نہیں پہنچتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا گوشت، یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا. وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا خون. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. What Allah subhanahu wa ta'ala needs, not needs but wants to check, is his fear in the hearts of people. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بسا ہو. یہی مقصد ہونا چاہیے قربانی کا، جو لوگوں کے دلوں میں ہونا چاہیے when people are sacrificing. Yes, you are completely right about Allah wants to check only the fear in his heart, not he needs the blood or the flesh of the animal. So Imad, would you please convey a message every year on behalf of Little Angels Academy Kral? We convey a message through our Facebook page. So what would be your message to the audience? This Eid message from Little Angels Academy Bilalabad Kral to everyone, to our audience, will be that if we talk about Ibrahim alayhi salatu wasalam, his life was not comfortable and easy. His life was full of obstacles and jerks. Ibrahim alayhi salatu wasalam faced all the obstacles, faced all the jerks. Ibrahim alayhi salatu wasalam پر بہت ساری آزمائشیں آئی، چاہے وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل کو دور ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دینا ہو، یا آگ میں کود جانا ہو، یا پھر اپنے اکلوتے بیٹے جو بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل، اللہ کے لیے اس کی قربانی کرنا ہو، یا ان کے بغیر بھی کئی مشکل طریقوں سے آزمایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، وہ ان آزمائشوں کو پورا کیے، سچائی کا جو راستہ تھا اس سے ڈیریل نہیں ہوئے، سچائی کا جو ٹریک تھا اس سے ڈیویٹ نہیں ہوئے، اس سے ڈیریل نہیں ہوئے. تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پھل ابراہیم علیہ السلام کو دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says in the Holy Book Quran, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ ان آزمائشوں میں پورے اتر گئے، وہ ان آزمائشوں میں پورے ہو گئے. تو ایک بہت اچھی سرٹیفکیٹ، بہت ہی زیادہ ویلیوبل سرٹیفکیٹ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملی، جو ہے قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو دنیا کا امام بنا دیں گے، یا ہم نے آپ کو دنیا کا جو ہے امام بنا دیا. اس کے بغیر بھی اور ایک جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو یہ دنیا جو ہے یہ بھی عطا کی. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہ دنیا بھی ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو عطا کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی، قیامت میں بھی آپ کو نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اگر ہم نٹسل میں بات کریں، the message of this year's Eid will be that ابراہیم علیہ السلام کو آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی مل گئی اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی مل گئی. مگر وہ کیسے ہوا؟ وہ تب ہوا جب ابراہیم علیہ السلام جو بھی obstacles جرکس آئے ان کو پار کرتے گئے، ان مشکل کے مرحلوں کو پار کرتے گئے، ان پہ ڈٹے رہے اور اپنے جو سچائی کا راستہ تھا اس سچائی کے راستے سے ہٹے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ ان کو دے دیا کہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہو گئے. اب اگر ایک انسان چاہتا ہی ہے کہ دنیا میں انسان آرام لائق زندگی گزارے، ٹو لیو اے پیسفل لائف، اینڈ ان دا آفٹر لائف one wants to be successful in the afterlife also. تو کیا کرنا چاہیے؟ just go on to the سیرت of ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ جائیے، انبیاء علیہ السلام کی سیرت پہ جائیے، پھر دیکھیے کیسے ان کی زندگیوں میں مشکلیں آئیں اور وہ کیسے سچائی کے راستے پر ہمیشہ ڈٹے رہے، جس سے ان کی دنیا جو
ہے وہ بھی اچھی بن ہی گئی اور آخرت بھی ان کی اچھی بن گئی. Really, Iman, it was such an impressive and beautiful message you conveyed us. Thank you very much. So at last, I would like from you to give advice on children get ED, Yes. and most of the children waste it. Waste it. So would you suggest us some way how to utilize the ED? It's the way of prophets Yes. to provide ED to the children. یہ انبیاء کا طریقہ ہے تو یہ فالو کرنا چاہیے. اگر والدین اگر ED دیتے وقت اپنے بچوں کو ایسی تربیت بھی دے کہ ED کو جو ہے اس کو خرچ کیسے کیا جائے تو شاید جو یہ پیسے ہیں یہ ویسٹ نہیں ہوں گے, فضول کاموں میں یہ پیسے ویسٹ نہیں ہوں گے. ایز پر مائی از کنسرن میں سوچتا ہوں کہ اگر اس ED کو 3 ایکول حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, اگر فار انسٹنس اگر ہمارے پاس 600 روپیز ہے, we have to divide it into 3 equal parts, 200, 200 and 200. 200 should be for the personal use of the children at that time, 200 should be saved for future use and 200 should be donated among the poor. جب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ خیال ہمارے ذہن میں بھٹکتا ہے کہ we donated something so we are losing it, کیونکہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی, ہم نے اس کو ڈونیٹ کیا so we are losing it. ہم نے گین کچھ نہیں کیا, ہم نے اس کو لوز کیا. پر when we donate something to poor people, جب ہم یتیم مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, کسی کی بھی مدد کرتے ہیں, کچھ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو ہمیں اس کام کا اجر ملتا ہی ملتا ہے, جو ہم گین کرتے ہیں وہ اجر وہ ملتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس ہے, وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو اس انسان کے پاس ہے جب اس نے ڈونیٹ کیا, پھر جو بھی اس کے پاس بچا اسی چیز میں برکت ہو جاتی ہے کہ وہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی کر دیتا ہے. Thank you, Iman, for your precious information you gave us, and I hope it will help us a lot. Thanks for watching today's video, and I would like to greet you all. Eid Mubarak to all of you. Till then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.